آج ہمارے مہمان مقرر ہیں سید شاہد ہاشمی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے، اور ان کا آج کا موضوع ہے اسلامی نظام کیا ہے۔ میں شاہد بھائی سے گزارش کروں گا آئیں اور خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں۔ شاہد ہاشمی صاحب۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ نظام انسانوں کو بنایا ہوا ہوتا ہے جبکہ اسلام انسانوں کو بنایا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اسلام کو نظام کہنا درست نہیں ہے۔ یہ بات کہنے والوں میں وہ بھی تھے کہ جو اسلام کی احیائی تحریکوں کے مخالف تھے، لیکن بعض ایسے مفکرین بھی تھے کہ جو خود اسلامی تحریک میں کہیں نہ کہیں شامل تھے، لیکن ان کا ایک علمی اعتراض تھا کہ اسلام کے لیے نظام کی اصطلاح درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود برصغیر کی اسلامی تحریک نے خاص طور سے اور اس کے زیر اثر دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے اسلامک سسٹم یا اسلامی نظام کی اصطلاح کا استعمال جاری رکھا، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی کہ جو اسلامی تحریکوں سے متفق نہیں ہیں وہ اسلامی نظام کی اصطلاح استعمال کرنے لگے ہیں۔ نظام کسے کہتے ہیں؟ نظام ایک ڈھانچے کا نام ہے، ایک سانچے کا نام ہے، ایک باڈی ہے، اس کو نظام کہتے ہیں۔ نظم سے نظام ہے، اور ان معنوں میں کہ اسلام کی کوئی باڈی ہے اور اسلام کا سیاسی یا اقتصادی کوئی نظام سسٹم ہے، جزوی طور پہ یہ بات درست ہے کہ یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی سیاسی نظام اور کوئی معاشی نظام نہیں ہے ڈھانچے اور سانچے کے لحاظ سے، اس سے کہ ڈھانچہ اور سانچہ مسلسل بدلنے والی شے ہے۔ مثال کے طور پر لباس کو لیجئے آپ، لباس کی ایک تراش خراش ہوتی ہے، اور اولین انسان لباس کا عادی ہے۔ انسان زمین پر نہیں آیا تھا تو بھی وہ ننگا نہیں تھا، جنت میں بھی اسے لباس دیا گیا تھا، اور اس کا لباس کب چھینا گیا تھا؟ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک موقع پر نافرمانی کی تھی تو لباس چھین لیا گیا۔ وہ انسان کا پہلا ننگا پن تھا، تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی لباس اسے عطا کیا گیا، لیکن لباس کس چیز سے بنا ہو، کیسے بنا ہو، کیسے سلا ہو، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے والی چیزیں ہیں۔ آج جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، چاہے شلوار قمیص ہو یا پتلون یا کوئی اور چیز، آج سے 1000 سال پہلے یقیناً نہ کپڑے ایسے بنتے تھے نہ ایسے سلتے تھے، اور اس سے مزید 5000 سال پہلے چلے جائیے تو کوئی اور طریقہ ہوتا ہوگا۔ تو کپڑے کی صورت، اس کی تراش خراش تو بدلتی رہی، لیکن لباس کے مقاصد اور لباس کی فوائد اور اہمیت وہ انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک برقرار ہے۔ تو روح لباس تو ایک ہے، لیکن جسم لباس کی جو باڈی ہے، لباس کا جو نظام ہے وہ بدلتا رہا۔ انہی معنوں میں اسلام کا اقتصادی نظام یا سیاسی نظام یہ مسلسل بدلنے والی چیز ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ یا جمود نہیں ہے کہ ہمیشہ یکساں رہے گا۔ آگے ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں محض ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو بھی اسلام کا سیاسی نظام کہیں نافذ ہوگا تو آج کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہوگا۔ 500 سال پہلے اور 1000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے کے تقاضے تھے ان کو پورا کرنے والا نظام آج چل نہیں سکے گا، اور آج اگر کوئی نظام چل سکتا ہے اسلام کے نام پر، سیاسی نظام، تو اس نظام کو ہزاروں سال پہلے نہیں چلایا جا سکتا تھا، وہ آج ہی چل سکتا ہے۔ اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے نظام ہونے کا جو نقص ہے، یہ اسلامی تحریکوں کے اور احیائی تحریکوں کے ذمہ داران کو معلوم تھا کہ یہ اصطلاح مکمل طور پہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے استعمال کیا، تو اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ ابلاغی تھی۔ ہر دور کا دائی
اپنے زمانے کی زبان میں بات کرتا ہے اور آگے آنے والا جو زمانہ ہے اس کو سامنے رکھ کر مخاطب ہوتا ہے۔ ہم آج وہی اصطلاحیں استعمال کریں گے، وہی بات کریں گے، وہی زبان استعمال کریں گے جو آج کا انسان سمجھ سکے یا آنے والا انسان سمجھ سکے۔ گزرے ہوئے دور کی زبان استعمال کرنا یا گزرے ہوئے دور کی مثالوں سے آج سمجھانا یہ بہت زیادہ دانائی اور دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ 20ویں صدی نظاموں کا دور تھا، دنیا بھر میں مختلف نظام ہائے حیات تھے، ان کا غلغلہ تھا۔ مثال کے طور پر کمیونزم ایک نظام بن کر آیا تھا اور بڑے دھوم دھام سے آیا تھا، بڑے زور و شور سے آیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ جو علاقے کمیونزم یا سوشلزم کی زد میں نہیں آئے تھے وہاں ایک لرزہ طاری تھا، پورا مغرب کانپ رہا تھا کہ یہ آ جائیں گے اور چھا جائیں گے، ان کا نظام آ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں بھی کچھ نظام تھے، سرمایہ داری ایک نظام تھا، قوم پرستی ایک نظام تھا، فاشزم ایک نظام تھا، نازیزم ایک نظام تھا۔ تو نظاموں کے دور میں یہ کہنا کہ فنا بھی ایک نظام ہے، اس سے بات کا ابلاغ ہوتا ہے۔ یہ ضروری اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے عہد زوال میں جو ان کے اندر فکری زوال آیا اور مغرب کی ابھرتی ہوئی قوموں نے جو فکری یلغار کی، تو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا تھا اور ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام ایک ریلیجن ہے، ایک مذہب ہے، جیسے عیسائیت ایک مذہب ہے، اور مذہب کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق سدھارے، ہمارے دلوں کی صفائی کرے، زیر زمین اور بالائے زمین معاملات سے دلچسپی رکھے۔ جو برسر زمین معاملات ہیں ان سے الگ تھلگ رہے۔ زیر زمین سے مراد مرنے کے بعد اور بالائے زمین سے مراد قیامت کے بعد، یہ معاملات مذہب کی دلچسپی کے ہیں۔ باقی زمین پر کیا ہو رہا ہے مذہب کو اس سے الگ رہنا چاہیے، جیسے کہ چرچ الگ ہو گیا، پوپ الگ ہو گیا، عیسائیت الگ ہو گئی، ریاست الگ، چرچ الگ۔ تو اسلام بھی تو ایک ریلیجن ہی ہے نا، جیسے عیسائیت ہے، لہٰذا آپ خواہ مخواہ میں اسلام کو ریاست میں، سیاست میں، معیشت میں، عدالت میں، سفارت میں، دنیا کے معاملات میں دخیل نہ کریں۔ یہ وہ میسج تھا جو مغرب کی استعماری قوتوں نے ہمیں دیا۔ اسی لیے آج ہم جب پڑھتے ہیں آزادی کے بعد بھی سیاسیات یا معاشیات، تو وہاں ایک سوال یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ پڑھانے والا ٹیچر جس خیال کا ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ ہاں تعلق ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی نصابی کتابوں میں خاصا اسلام ہے، تو لہٰذا لکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں بھی پڑھاتا ہوں سبجیکٹ، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ سوال مسلمانوں میں اجنبی ہے۔ مغرب کی استعماری قوتوں کے آنے سے پہلے یہ سوال ہی نہیں تھا مسلمانوں میں کہ زندگی کے اجتماعی معاملات الگ ہیں اور اسلام الگ ہے، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ خلافت رہی ہو، آمریت رہی ہو، جرنیلوں کی حکومت رہی ہو، بادشاہوں کی حکومت رہی ہو، سلاطین رہے ہوں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا کہ اسلام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو مغربیوں نے آ کے ہمیں سمجھایا اور بدقسمتی سے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اس پس منظر میں ضروری تھا کہ کم از کم مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور آگے بڑھ کر دنیا کو عمومی طور پر یہ بتایا جائے کہ بھائیو، اسلام ریلیجن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، عیسائیت کی طرح نہیں ہے، بدھ مت کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی کونے میں، کسی کھدرے میں، کسی خانقاہ میں، کسی پہاڑ پر، کسی جنگل میں، کسی کھو میں پناہ لے لے اور زندگی کا سارا اہتمام، انتظام اس کے دائرے سے باہر ہو، بلکہ اسلام زندگی کے چپے چپے کو، انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر انسانوں کی اجتماعی زندگی تک ہر گوشے کو ایڈریس کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی موقف رکھتا ہے، یا تفصیلی احکامات دیتا ہے یا کم از کم رہنمائی دیتا ہے۔ جس چیز کا تعلق انسانوں سے ہے اور جس چیز کا تعلق انسانی زندگی سے ہے،
اسلام اس سے متعلق ہے، غیر متعلق نہیں ہے، وہاں ویلڈ ہے، انویلڈ نہیں ہے، متعلق ہے، اس سے بے پرواہ نہیں ہے۔ یہ میسج تھا۔ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کا جو ٹول تھا وہ یہ تھا کہ اسلام نظام ہے، اسلام ایک نظام ہے، اور یہ میسج ٹھیک پہنچا۔ نوجوانوں کو، جدید پڑھے لکھے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے یا تو اتفاق کیا یا اختلاف کیا، لیکن سمجھ کے کیا۔ جس نے اتفاق کیا اس نے بات سمجھی اور اتفاق کیا، جس نے اختلاف کیا اس نے بات سمجھی اور اختلاف کیا۔ اور یہ کسی بھی میسج کو، کسی پیغام کو سمجھانے کا سب سے کامیاب اور اچھا طریقہ ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام یا اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام وغیرہ، تو ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ نظام تو بدلنے والی چیز ہوتی ہے، لہٰذا سیاسی نظام بھی بدلتا رہے گا اور معاشی نظام بھی بدلتا رہے گا۔ لیکن جو بات ہم کہتے ہیں اس اصطلاح کے ذریعے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہو یا معیشت یا اور کوئی شعبہ حیات، وہ اسلام سے بے نیاز نہیں رہ سکتا اور اسلام اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدائی بات تھی نظام کے حوالے سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اسلام کیا ہے۔ ظاہر اسلام کی تعبیر تو وہی ہے کہ عقائد اور عبادات ہیں، اس میں وہ اسلام ہے، لیکن اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ لفظ اسلام کا جو مطلب ہے وہ ہے رضاکارانہ خود سپردگی، willful submission یا سرنڈر، unconditional, unlimited, total, complete surrender, peaceful and willful surrender، کہ ایک بندہ کسی جبر کے ساتھ نہیں، اپنی آزاد مرضی سے سرنڈر کر دے اپنے خالق کے آگے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے جب یہ بحث ہوتی ہے کہ پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں حلال ہے، تو بعض دفعہ ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نہیں بتائی ہوئی ہے، اور نہ انسانی عقل ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے۔ تو اس کا جو اصل جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا اپنے خالق کے آگے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو ہم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو تو ہم نہیں کرتے۔ یہاں پہ عقل کا استعمال مزید اطمینان کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام کا فلاں حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اپنے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، وہ اپنی ایمان کا وہ گیا کہ مصلح کر رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش ضرور کرے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب تو زندوں کو کیسے مردہ کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مرے ہوئے کو زندگی کیسے دیتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یقین ایک الگ چیز ہے، اطمینان ایک الگ چیز ہے۔ اگر دونوں چیزیں مل جائیں تو کیا کہنے، یہ تو نبوی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قرآن میں واقعہ ہے نا کہ کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، ان کے نام رکھو، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے پھیلا دو پہاڑوں پہ، پھر ان 4 کے نام لو۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، وہ سارے پرندے زندہ ہو کر دوبارہ آپ کے سامنے آ گئے۔ قرآن میں اور جو بھی کہا گیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھے تم تو ہم نے تمہیں بنا دیا، تو بارے دیگر کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ تمہاری عقل پہ ماتم کرنا چاہیے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں بنا دیا۔ تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے؟ تو زیادہ مشکل کام تو ہم نے کر دیا، اب کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ یہ جواب دیا۔ تو اسلام جو ہے خود سپردگی کا نام ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں، بے اختیار مخلوق اور با اختیار مخلوق۔ جو بے اختیار مخلوق ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، اسی لیے ان کی جواب دہی بھی نہیں ہے۔
اسی لیے ان کی جنت اور دوزخ بھی نہیں ہے. لیکن دوسری کیٹیگری ان مخلوقات کی ہے جو با اختیار ہیں، ہمیں ان کی گنتی نہیں پتہ، نام نہیں پتہ، لیکن یہ پتہ ہے کہ انسان ان میں ہے، جن ان میں شامل ہیں. یہ جو دو مخلوقات ہیں یہ با اختیار ہیں، اور اسی لیے آخرت میں ان کے جواب دہی ہونی ہے اور جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اور دنیا میں ان کے لیے اخلاقی ہدایات موجود ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جو شریعت آتی ہے، دین آتا ہے، جانوروں کے لیے نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ مردہ انسانوں کے لیے بھی نہیں آتا. اس لیے کہ دین پر عمل زندہ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے. یہ دین زندوں کے لیے ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں. اس کا تعلق زندگی سے ہے، موت سے نہیں ہے. اس لیے کہ آج تک مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ کوئی ایسا عمل اسلام کا ایسا ہے جو میں مرنے کے بعد کروں. میرے علم میں نہیں. اگر آپ میں سے کسی کے علم میں تو کبھی مجھے بتائے کہ نہیں فلاں کام ایسا جو انسان مرنے کے بعد کرے گا. قرآن کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جو ہم موت کے بعد اس پر عمل کریں گے، اس سے پہلے کرنے کا ہے. تو یہ دین زندگی سے متعلق ہے، زندوں سے متعلق ہے. یہ اور بات کہ ہم نے اسے مردوں سے جوڑ دیا ہے. جب مرنے لگو تو سورہ یاسین سنا دو، ٹھیک ہے، اس کی ہدایت بھی ہے، لیکن قرآن سورہ یاسین سنانے کے لیے نہیں آیا ہے مردوں کو. میں مر جاؤں تو فاتحہ کروا دے میرے لیے، دین اس لیے نہیں آیا ہے کہ قرآن خوانی کروائی جائے میرے لیے. کروا دے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. یہ زندگی کے لیے ہے، زندوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے. تو ہم با اختیار مخلوق ہیں. ہمارے اختیار کے بھی، ہماری زندگی کے بھی دو حصے ہیں. یعنی ہر با اختیار مخلوق، اس کی بھی زندگی کے دو حصے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. مثلا آپ سے کہا جائے کہ آپ آنکھ سے سانس لیجئے، آپ ناک سے دیکھیے، آپ کان سے بولیے، آپ منہ سے سنیے. تو ابھی تک تو سائنس یہ نہیں کر سکی ہے. زیادہ زیادہ یہ کیا ہے کہ ناک سے نلکی ڈال کر جب آدمی کوما میں ہوتا ہے یا بہت برے حال میں ہوتا ہے تو اس کو غذا پیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، تو ایک حصہ بائی پاس کر دیتے ہیں، لیکن سسٹم وہی چلتا ہے جسم میں. تو اس میں ہم مجبور ہیں. اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں تو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی زندگی ہوتی ہے اور بہت دیر تک انسان وینٹیلیٹر پہ نہیں رہتا. جو سسٹم ہے جسم کا، یہ سرکولیشن آف بلڈ، اس میں ہم بے اختیار ہیں. سائنس نے ابھی کوئی ایسا لکوڈ دریافت نہیں کیا کہ بلڈ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کیمیکل ہم ڈال دیا کریں گے تو انسان زندہ رہے گا. ابھی تک کوئی ایسا دریافت نہیں ہوا ہے طریقہ. انسان کی پیدائش، اس کی موت، اس میں انسان بے بس ہے. تو یہ دائرہ زندگی کا تکوینی دائرہ ہے جس میں انسان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم آپ جس خاندان میں پیدا ہو گئے اس میں ہمارا کوئی اختیار تھا؟ اختیار ہوتا تو آج کل مسلمانوں کی 90% تعداد یا زیادہ گوری پیدا ہوتی. جس امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں وہاں ہم پیدا ہوتے، پھر گرین کارڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بائی برتھ امریکن ہوتے اور امریکی صدر کا الیکشن لڑ سکتے تھے، جیتتے یا ہارتے. ابھی آپ امریکن بن بھی جائیں تو گورے نہیں ہو سکتے اور امریکی صدر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. تو یہ مجبوری ہو گئی نا. یہ تکوینی معاملات ہیں. دوسرا دائرہ ہے زندگی ہے تشریعی، کہ جس میں دراصل انسان آزاد ہے عمل کرنے میں. اس دائرے میں ہی اس امتحان ہے سارا کا سارا کہ آپ کون سا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اس میں آزادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دے دی ہے. ایک شریعت شیطان کی بھی ہے، نفس کی بھی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. انسان آزاد ہے کہ جس پہ چاہے چلے. اس وقت تک آزاد ہے جب تک کہ دوسرے پہ جبر نہ کرے یا دوسرے کی آزادی کو متاثر نہ کرے. یا اسلام کا اجتماعی نظام ہو تو اس کے لیے چیلنج نہ بنے. اگر چیلنج نہیں بنتا تو آزاد ہے کہ اپنے ہی آپ کو خدا قرار دے دے. کوئی اسلامی حکومت گرفتار نہیں کرے گی. اپنے ہی بت بنا کے پوجنا شروع کر دے، کوئی اسلامی حکومت کارروائی نہیں کرے گی. یہ اس کی آزادی ہے. اللہ نے آزادی دی ہے. کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ شرک کی آزادی، کفر کی آزادی، الحاد کی آزادی، یہ آزادیاں اسلام نے دی ہیں انڈیویجولز کو، افراد کو. یہ آزادی نہیں دی ہے کہ آپ نظام بھی وہ بنائیں.
بہت سے لوگ آج کل کے حالات کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر یا پریشر میں آ کر اب یہ کہنے لگے ہیں دوبارہ سے کہ اسلام نظام نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں تو ان معنوں میں نہیں کہتے جو پچھلی صدی کی بحث تھی کہ اسلام زندگی کے معاملات میں دخیل تو ہے، اجتماعی زندگی میں بھی دخیل ہے، لیکن لفظ نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ پچھلی صدی کی بحث تھی. آج جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کفر کا، شرک کا، باطل کا نظام قائم ہو تو اس کو چھیڑ چھاڑ کرے، اسے چیلنج کرے. یہ اسلام کا ایشو نہیں ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ میں، برطانیہ میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور وہاں ہمیں اسلامی اسکالر کے طور پر لیکچر دینے کی آزادی میسر رہے. نوجوانوں کو ہم اسلام پڑھائیں، ان کو اسلام بتائیں، لیکن وہ والا اسلام بتائیں کہ جس کے دانت نہ ہوں. وہ اسلام بتائیں جس میں زور نہ ہو. وہ اسلام بتائیں جس کا کوئی شور نہ ہو. بھلا سا بھکشوں والا اسلام. اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے، جبر ہو سکتا ہے، مجبوری ہو سکتی ہے. اس مجبوری کے تحت وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہو، یہ الاؤنس دینا چاہیے. اسی لیے جہاں اسلام محکوم ہے وہاں کا بڑے سے بڑا فقیہ بھی اور بڑے سے بڑا شارح اسلام بھی اگر اسلام کی شرح کرے تو اس کو اچھی طرح سے اسکروٹنائز کرنا چاہیے. اور اسے امت نے محکوموں کی تشریح دین کو کبھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ بہت سارے جبر ہیں اس کے اوپر، بیچارے کے اوپر. آزاد انسانوں کے معاشرے میں جہاں کوئی جبر نہ ہو وہاں جو دین کی تشریح کی گئی ہے وہی معتبر ہے. چلیے یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. میں نے جو بات اب تک عرض کی ہے وہ یہ کہ اسلام کو ہم سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے نظام کہتے ہیں، لیکن دراصل نظام ایک بدلنے والی شے، تغیر پذیر ہے، ارتقا پذیر ہے، اور یہ قیامت تک تغیر آتا رہے گا اس میں، اور قیامت تک اس میں ارتقا ہوتا رہے گا. دوسری بات میں نے عرض کی کہ جس دائرے میں زندگی کے ہم با اختیار اور جتنے با اختیار ہیں اسی قدر ہم جواب دہ ہیں، اتنے ہی جواب دہ ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہماری پوزیشن کیا ہے. بنیادی طور پر زمین پر انسان بحیثیت عبد نہیں آیا ہے، بحیثیت خلیفہ آیا ہے. عبدیت اس کا ایک جز ہے. زمین پر اللہ کی مرضی کی خلافت کرنے کی پہلی شرط ہی عبدیت ہے. وہ شرط پوری نہ ہو تو کار خلافت رضا الہی کے مطابق انجام نہیں دیا جا سکتا. لیکن بحیثیت عبد زمین پر نہیں آیا ہے. اللہ کے بندے تو بے شمار ہیں. اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا بندہ ہے. ہر مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے. شجر، حجر، ستارے، پرندے ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہر ایک کی عبدیت کے طریقے الگ الگ ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو. تو اس میں تو سب برابر ہو گئے. ذرہ اور میں، ذرہ اور آپ سب برابر ہیں عبدیت میں. جس چیز میں ممتاز ہے انسان وہ ہے خلافت. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا. انسان سے مراد سارے انسان ہیں. یہ جو خلیفہ ہے زمین پر انسان، تو خلیفہ بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ سارے کاموں کی 4 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 بندگی رب. یہ پہلی چیز ہے. یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے اور ہر ایک کو کرنا ہوگا، چاہے باقی 3 کام نہ ہو پا رہے ہوں. آپ کی کوششوں کے باوجود اس کام میں کسی کو مفر نہیں ہے. اچھا، بندگی کا دائرہ بھی وسیع ہے، اور بعض دفعہ حالات انسان کے کو جبراً محدود کر دیتے ہیں. مثلا کوئی ایسا دور آ سکتا ہے، ایسا دور رہا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ نماز بھی نہ پڑھ سکیں. اور نماز پڑھنے کا مطلب ہے جیل میں جانا یا مارا جانا. یہ ہو سکتا ہے. وہاں بندگی رب کرنی ہو تو بندگی کے وسیع دائرے میں تو نہیں کر سکتے. اور ایسا بھی وقت آ سکتا ہے جب آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑے زندہ رہنے کے لیے. اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے.
لیکن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ چونکہ میں توحید کا اظہار نہیں کر سکتا، چونکہ میں آخرت کا اقرار نہیں کر سکتا پبلکلی، اور چونکہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اقرار نہیں دے سکتا کھل کر، لہٰذا اب سمجھ لوں کہ نہ وہ ہادی ہیں، نہ کوئی آخرت ہے، نہ اللہ ایک ہے، دل میں بھی سمجھنے لگوں، دماغ میں بھی سمجھنے لگوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل و دماغ تک کسی نظام کی، کسی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے، اگر ایمان ہے تو یہ تو منیمم اس کو ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہاں باہر کے لیے یہ ہے کہ حالات کا جبر آپ سے کچھ آزادیاں چھین لے بندگی کی، یہ ممکن ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو محدود دائرہ ہے بندگی رب کا، وہ وسیع ہوتے ہوتے اپنی اصل جگہ پر آ جائے۔ اگر آپ کی آزادی کرٹیل کر دی گئی ہے، کاٹ دی گئی ہے، چھوٹی کر دی گئی ہے، تو آپ حکمت کے ساتھ کوشش کریں، یہاں تک کہ آپ زمین کا وہ حصہ چھوڑ دیں جہاں جبر آپ کے ساتھ۔ اسلام میں ہجرت کا جو بلند مقام ہے وہ اسی لیے ہے کہ بندگی رب کے لیے، کار خلافت کی انجام دہی کے لیے زمین کا کوئی خطہ تنگ پڑ جائے، حالات انتہائی ناگوار ناخوشگوار بنا دیے جائیں، تو کوئی زمین سے چمٹ کے نہیں رہنا ہے۔ ہم فرزند زمین نہیں ہیں، ہم فرزند جنت ہیں جو زمین پر نہیں ہے، نہ زمین پہ آ سکتی ہے۔ لہذا زمین ساری ایک جیسی ہے، میرے خالق کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا کہ آدم کے اترنے کی جگہ نہیں بتائی، تو ساری زمین آدم کی زمین اور ابن آدم کی زمین ہے۔ اگر سری لنکا والے کہتے ہیں کہ آدم وہاں آئے تھے تو ہم سب سری لنکن ہوتے، سن آف دی سوائل ہوتے سری لنکا کے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں آئے تھے وہ۔ لہٰذا وسعت ہے، اب جہاں چاہے چلے جائیں، الاسکا چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، جہاں دل چاہے چلے جائیں، لیکن بندگی رب کے دائرے کو وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ کار خلافت کا دوسرا حصہ ہے زمین پر صالح تمدن کا قیام۔ چونکہ انسانوں کی آباد کاری ہونی تھی، تو ایسا ہیومن سیولائزیشن جو صالحیت پر مبنی ہو۔ اس کا تیسرا جز ہے زمین کا حسن انتظام۔ جب زمین پہ انسان اتارے گئے تو مطلب یہ تھا کہ زمین کا نظام بھی چلانا ہے، یہ نظام چلانا انسانوں کی ذمہ داری ہے، چلاتا بھی ہے وہ۔ اور چوتھی چیز ہے کائناتی قوتیں، زمین سے لے کر آسمان تک، ان کی تسخیر، انہیں قابو کرنا اور انہیں استعمال کرنا۔ یہ چار کام ہیں خلیفہ کے، جس کے لیے ہم زمین پہ اتارے گئے ہیں۔ کار خلافت کی جامع، مکمل اور احسن تکمیل کے لیے ناگزیر ہے کہ کوئی نظام ہو۔ اگر 1 کروڑ لوگ بھی یہ چاروں کام الگ الگ کرنا چاہیں تو ناقص ہوگا کام، کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکے گا چاروں میں سے۔ اگر سارے کے سارے لوگ انفرادی طور پر بندگی رب بھی کر رہے ہوں تو باقی 3 کام کیسے ہوں گے؟ اور بندگی رب میں بھی سارے کام نہیں کر سکتے آپ انفرادی طور پر۔ اجتماعیت چاہیے، کوئی نظام چاہیے جو آپ کے لیے سپورٹیو ہو، پروٹیکٹیو ہو، آپ کو مدد فراہم کرے اور آپ کو تحفظ فراہم کرے، تاکہ آپ بندگی رب سے لے کر تسخیر کائنات تک کے چاروں کام اچھے انداز میں مکمل طور پر انجام دے سکیں۔ یہ نظام کی بات میں نے عرض کی تھی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تغیر پذیر ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگتی ہے تو 100 سال پہلے کم بھوک لگتی تھی، آج زیادہ لگتی ہے، اور مزید 100 سال بعد زیادہ لگے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی کم کھانے والے زیادہ کھانے والے تھے، آج بھی ہیں، مستقبل میں ایسے ہوں گے۔ لیکن کیا کھائیں، کیسے کھائیں؟ کوئلے سے پکائیں، لکڑی سے پکائیں، آگ سے پکائیں، گیس کے چولہے سے پکائیں، الیکٹرک کے چولہے سے پکائیں، اب تو نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں امریکہ گیا، ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے، کہنے لگے چائے پئیں گے؟ ان کے گھر والے نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ بنا سکتے تو بنا لیجئے، میں ساتھی تھا ان کے۔ تو باورچی خانے میں گئے تو سلیب رکھا ہوا تھا، اس سلیب میں ہاتھ مارا انہوں نے، نیچے سے روشنی آ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس پہ انہوں نے کیتلی رکھ دی، کہنے چولہا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو سلیب ہے، کہنے اسی سلیب میں چولہا ہے۔ تو میں نے کہا گیس ویس بجلی؟ کہنے کچھ نہیں ہے اس میں۔
پتہ نہیں کس سسٹم کے تحت چلتا ہے. میں نے کہا یہ سب گرم ہو جائے گا علاقہ. کہ کوئی گرم نہیں ہوگا. یہ مائکرو ویو نئی چیز ہے نا, یعنی اسی صدی پچھلی صدی کے آخر میں آئی تھی یہ چیز. آگے پتہ نہیں کیا کیا چیز آ جانی ہے. تو یہ پکانے کا نظام بدل جائے گا. ہم نے اپنی والدہ کو گھر میں مسالہ پیستے ہوئے دیکھا ہے, پھر بس وہ سل بٹے الگ ہو گئے تو مسالہ کوٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اب جو میری خاتون خانہ بناتی ہیں تو نہ پیستی ہیں نہ کوٹتی ہیں, وہ تو بنا بنایا شان مسالہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہیں. بدل گیا نا سسٹم, لیکن کھا تو وہی رہے ہیں, وہی چاول, وہی روٹی, وہی سالن, وہی بریانی, وہی نہاری جو ہمارا کھانا ہے. تو کچھ چیزیں بدلتی ہیں. جو چیزیں بدلتی ہیں, اسلام کی خوبی یہ ہے, اللہ کی رحمت یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی یہ ہم پر, کہ ان چیزوں کے بارے میں جو بدلتی ہیں مفصل احکامات نہیں دیے, ڈیٹیلز نہیں دیے. ہم پابند ہو جاتے ہیں. اگر بتایا گیا کہ کھانا ایسے ہی بنے گا جیسے قریش بنایا کرتے تھے تو کیا ہوتا آج؟ اگر کہتے کہ بازار ایسے ہی ہوں گے, کاروبار ایسے ہی ہوگا بارٹر سسٹم کے تحت. اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا زیادہ تر, کہ میں آپ کو کھجور دوں گا, آپ سے گندم لے لوں گا. میری اٹھنی کا دودھ ہے وہ آپ کو دوں گا, آپ سے کپڑے لے لوں گا. یہ سکے بہت کم ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سکے نہیں ڈھالے, خلفائے راشدین نے بھی سکے نہیں ڈھالے, حالانکہ رسول کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی. بنو امیہ نے سکے ڈھالے. اور اگر مجھے صحیح یاد ہے, ممکن اس میں غلطی ہو, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو عبد الملک بن مروان اموی نے پہلی دفعہ مسلمانوں کا اپنا سکہ ڈھالا. جب تک مسلمانوں نے اپنے سکے نہیں ڈھالے تھے تو درہم و دینار تو ہوتے تھے کچھ نہ کچھ, بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے, کیش نہیں ہوا کر زمانے ہوا کرتا تھا. تو وہ یا تو ایرانی سکے ہوتے تھے یا رومی سکے ہوتے تھے, وہی چلتے تھے. اور مسلمانوں نے ان کا انکار نہیں کر دیا کہ چونکہ مشرکین اور ملحدین اور کافرین کے بنائے ہوئے سکے ہیں لہذا سکے حرام ہو گئے. جیسے آپ لوگ موبائل فون کا استعمال اس لیے ترک نہیں کرتے یا اس سے پرہیز نہیں کرتے کہ کافروں نے بنایا ہے, بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ, اس لیے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کی, یہ انسانوں کی مشترکہ میراث ہیں یہ چیزیں. تو آج اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب روپے نوٹ وغیرہ سب یہ یہودیوں کی ایجاد ہیں, میں نے بعض مقرر کی تقریر سنی ہے, بعض کے کالم پڑھے ہیں, میں سوچتا ہوں کہ اسلام کا کون سا تصور لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ آج کے انسانوں کو اسلام سے دور کرنے کا تصور ہے کہ اسلام ماضی کی کوئی چیز ہے, آج تو چل نہیں سکتا. بھئی اگر نوٹ سے کام چل رہا ہے, اگر کریڈٹ کارڈ سے چل رہا ہے, بلکہ اب تو کمپیوٹر میں آ گیا, اب تو نہ نوٹ نہ کریڈٹ کارڈ, نہ پیسہ آتا ہے نہ پیسہ جاتا ہے, صرف کمپیوٹر میں اعداد و شمار تبدیل ہو جاتے ہیں. بدل گیا نا نظام. اب آپ کو کہیں پیسے بھیجوانے کے لیے کسی آدمی کو اونٹ پر بٹھا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی فرض کیا لاہور میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ ٹرین کا ٹکٹ کٹا کر کسی کو نہیں بھیجیں گے جاؤ 1 لاکھ روپے فلاں کو دے آؤ. جدید سسٹم ہے بھیجنے کا, بینکنگ سسٹم. اب تو سیکنڈوں اور منٹوں میں ٹرانسفر, اگر وہی بینک ہے تو ہاتھ کے ہاتھ ٹرانسفر. سسٹم بدل رہا ہے نا. تو اگر اسلام نے اس میں سیاسی نظام میں یا معاشی نظام میں یا بدلنے والے امور میں مائنیوٹلی باریکی سے ہمیں پابند کر دیا ہوتا تو ہم مشکل میں پڑ جاتے. اصول دے دیے. ہاں جو معاملات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں ان میں مفصل احکامات دیے. اور بعض دفعہ اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں جب میٹرک کرنے کے بعد پہلی دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں ہی مجھے کنفیوژن ہوا کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں اسلام ایک سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, تو نظام کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. نہ سیاست کے بارے میں, نہ حکومت کے بارے میں, نہ ریاست کے بارے میں, نہ معیشت کے بارے میں کوئی نقشہ ہی نہیں دیا ہے. اور اس میں پاکی اور ناپاکی اور طلاق دینے کے طریقے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, بڑے معاملات کو ٹچ نہیں کیا اس طرح. بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, شکر کرو. اس لیے کہ پاکی ناپاکی کے امور انسانی جبلت سے متعلق ہیں. انسانی جبلت کا تبدیل ہونا یہ تقریباً ناممکن ہے.
اللہ کہ انسان کی جین تبدیل ہو جائے، جس پہ کام ہو رہا مغرب میں، انسان کی جین میں تبدیلی لا کر کے اسے کچھ اور بنانے کی کوشش، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، ممکن ہے اسی سے پھر یاجوج ماجوج بن جائیں اور تیزی سے پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور ہم یلغار کر دیں، اس کا امکان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں تغیر پذیر ہیں اور ارتقا پذیر ہیں، مثلا سیاسی نظام، معاشی نظام، ان کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں دیے، لہذا کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، تو میرے بہت سے احباب حیران رہ جاتے ہیں کہ میرا جو پس منظر ہے اس میں یہ بات کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام نہیں ہے۔ پھر جب میں تفصیل سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام کا مطلب اگر یہ ہے کہ ایک مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور کسی ایک کو خلیفہ قرار دے دیں اور سب سے کہیں بیعت کرو آ کر کے، اور بیعت شروع ہو جائے، جو بیعت نہ کرے وہ دار اسلام سے خارج، تو میں نے کہا کہ یہ نظام تو نہ آج چلے گا نہ مستقبل میں چلے گا۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ مانیں کہ اسلام عہد ماضی کا قصہ ہے، آج کا اور مستقبل کا دین نہیں ہے، یا پھر یہ مانیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو پروسیجر ہے، یہ سٹرکچر اور پروسیجر یہ ٹائم باؤنڈ ہے، کسی وقت کے لیے ہے، سوسائٹی باؤنڈ ہے، کلچر باؤنڈ ہے۔ میں زیادہ واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے آج بھی اگر اسلام پاکستان میں نافذ ہونا ہو اور افغانستان میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ افغانستان کا جو سیاسی نظام ہو پاکستان کا بھی وہی سیاسی نظام ہو، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے اور میرا خیال ممکن بھی نہیں ہے۔ افغانستان کا معاشرہ 21ویں صدی میں بھی ایک پریمیٹیو معاشرہ ہے، آج سے 1000 سال پہلے اور آج میں صرف ایک فرق ہے کہ اس زمانے میں افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، افغانستان نام کا ملک تو 250 سال پہلے بنا ہے۔ افغانستان میں تو ہمیشہ دوسروں نے حکومت کی ہے، ایرانیوں نے کی ہے بہت لمبے عرصے، یا سینٹرل ایشینز نے کی ہے، اشوکا نے بھی کی ہے بر صغیر کے۔ تو افغانستان کا تو کوئی نہ ملک تھا نہ ریاست تھی نہ قوم تھی، اس کے مختلف نام رہے مختلف زمانوں میں، اور آج بھی وہ قبائلی معاشرہ ہے، پچھلے 1000 سال میں کوئی جوہری تبدیلی واقع نہیں ان کے یہاں۔ اس کے برعکس پاکستانی سوسائٹی اس سے بہت مختلف ہے، اور پاکستانی سوسائٹی میں بھی لاہور اور سینٹرل پنجاب کا جو معاشرہ ہے، کیا یہ دیر اور مالاکنڈ جیسے علاقوں سے میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کراچی جو ہے یہ دادو کے معاشرے سے میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ادراک کیے بغیر، ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر کوئی سیاسی نظام بنایا جائے گا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا، کیسے اپنے پھل دے گا، کیسے وہ بابرکت ثابت ہوگا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو پھر کیا اسلام نے کوئی سیاسی نظام نہیں دیا؟ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ مقاصد بتائے ہیں اور کچھ اصولی رہنمائی کر دی ہے۔ ان مقاصد کو پورا کرنے والا نظام اور ان اصولی ہدایات پر پورا اترنے والا نظام اسلامی نظام ہوگا، چاہے اس کا سربراہ خلیفہ کہلائے، امیر کہلائے، سلطان کہلائے، چیئرمین کہلائے، آج کی اصطلاح میں صدر کہلائے، چانسلر کہلائے، وزیر اعظم کہلائے، یا اور کوئی نیا نام دریافت ہو جائے، وہ سب جائز ہیں۔ اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو دلچسپی یہ ہے کہ اسلامی حکومت کیا کر رہی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کیا اور کیوں یہ زیادہ اہم ہے، کیسے کی اہمیت نسبتاً کم ہے۔ اب میں مختصراً یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام جو سیاسی نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسانوں پر غیر اللہ کی حاکمیت ختم کی جائے، انسانوں کو جبر سے آزاد کرایا جائے، اس لیے کہ آخرت کے لحاظ سے انڈیویجول کا امتحان ہونا ہے، اس کے پیپر چیک ہوں گے انفرادی حیثیت سے، پوری کلاس کے پرچے ایک ساتھ چیک نہیں ہوں گے، پوری کلاس کو نمبر نہیں ملیں گے، پورے اسکول کو نمبر نہیں ملیں گے، مجھے الگ نمبر ملیں گے، آپ کو الگ نمبر ملیں گے۔ تو جب مجھے الگ نمبر ملنے ہیں اس دائرے میں کہ جو آزادی کا دائرہ ہے، تو آزادی ہونی چاہیے نا مجھے۔
اگر کوئی ایسا نظام ہے جو مجھے بندگی رب سے روکتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے سے روکتا ہے، اس کے احکامات پہ چلنے سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے تو کیسے ایگزامن کرے گا؟ میری اسسمنٹ کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ بڑی رعایت ہوگی، اس لیے کہ میں مجبور تھا۔ اس مجبوری کو ختم کرنا اسلامی سلطنت کا، اسلامی ریاست کا، اسلامی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی کسی جگہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے وہ دنیا کے سارے ملکوں پہ حملہ کر دے کہ ان سب کو آزاد کرانا ہے کفر کی حکومتوں سے، شرک کی حکومتوں سے، اور سب سے لڑائی شروع کر دے اور اپنا وجود ختم کر لے۔ یہ ہرگز نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ کامن سینس کا تقاضا ہے، نہ حکمت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہدف رہنا چاہیے سامنے کہ جو ہمیں قوت حاصل ہوگی، سافٹ پاور سے کام لیں گے پہلے، اور اس کے بعد بازو کی طاقت استعمال کر کے انسانوں کو آزاد کریں گے۔ ایک طرح کی غلامی ختم کر کے دوسرے طرح کی غلامی نہیں لانی ہے، ایک طرح کا جبر ختم کر کے دوسری طرح کا جبر نہیں لانا ہے کہ سب کو آزاد کرا لیں پہلے، اس کے بعد تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں کہ پڑھ کلمہ ہو جائے مسلمان، نہیں تو تجھے شوٹ کرتے ہیں، تیرے گردن اتارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے۔ وہ آزاد مرضی سے توحید کے قائل ہونا چاہیں ہو جائیں، شرک کرنا چاہے کرتے رہیں۔ تو یہ پہلا مقصد ہے اسلام کے سیاسی نظام کا۔ دوسری چیز، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ زمین جس کی ہے حکم بھی اسی کا چلنا چاہے۔ وَلَهُ الْخَلْقِ وَلَهُ الْأَمْرِ، اسی کے لیے خلق، اسی کے لیے امر، یہ سب چیزیں اسی کی ہیں، تو اس کا حق ہے کہ اسی کا حکم چلے۔ اس حکم کو چلنے سے کوئی روکتا ہے تو ہم جہاں تک ممکن ہوگا حکمت اور طاقت سب کو استعمال کر کے اس کا حکم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز، آزادی، انسانوں کی آزادی، مساوات، عدل اور امن کی فراہمی پورے زمین پر۔ اسلام کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے، اسلام کسی قوم کے لیے نہیں ہے، اسلام کسی نسل کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہے۔ کیا پتہ کل مان لیں، موت تک کی تو مہلت ہے نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو مرنے سے پہلے حتمی طور پہ نہ کہہ دو کہ یہ جہنمی ہے، کچھ پتہ نہیں آخر میں ایمان لے آئے، اور کسی کو حتمی طور پہ یہ نہ کہو کہ جنتی ہے، پتہ نہیں پوری زندگی اچھی گزارنے کے بعد خاتمہ بالخیر نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اللہ کی سے پناہ۔ تو یہ دین، یہ اسلام سب کے لیے ہے۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے عیسائیت کی طرح، یہ دین ہے۔ پھر اسلام ایک خاص قسم کا انسان بنانا چاہتا ہے، ایک خاص قسم کا انسان، تعمیر انسان کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے وہ چیز، اسی انسان کا نقشہ بیان گیا ہے قرآن میں کہ اس کو ہونا کیسے چاہیے، اور نمونہ دکھا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اس انسان کو بنانے کی ایک فیکٹری ہے اسلامی نظام۔ اگر اسلامی نظام ہو تو بڑی تعداد میں وہ پروڈکٹ پیدا ہوگی۔ چوتھا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، زمین سے برائیوں کا خاتمہ، سدباب اور اچھائیوں کا فروغ، حدود اللہ کا قیام، یہ بھی مقاصد اسلامی ریاست حکومت میں شامل ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اپنی انسانیت کی تکمیل میں انسانوں کی مدد کرنا۔ اگر خوشگوار ماحول اور بہت سپورٹیو ماحول مجھے نہ ملے تو بہت سی خوبیاں میں اختیار نہیں کر سکتا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نظام اسلامی ہوگا تو مجھے سپورٹ ملے گی وہ انسان بننے میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اس میں آخری چیز یہ ہے تسخیر کائنات، کہ بجائے اس کے کہ تسخیر کائنات کا کام اللہ کی باقی قوتیں کریں اور پھر جو قوت ان کو حاصل ہو کائنات کی قوت، اسے انسانیت کی بھلائی کے بجائے ان کی تخریب کے لیے استعمال کریں۔ اگر اہل ایمان یہ کام کریں گے کائنات کی قوتیں ملیں گی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کرنا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کرے یا ان کے ہاتھوں کرے، لیکن جن ہاتھوں اور جن دماغوں کا کنٹرول ہوگا
استعمال بھی انہی کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے باغیہ کا نقشہ بنائیں گے تو ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی اللہ سے بغاوت کی طرف انسانوں کو دھکا دے کے لے جائے گی، اور اللہ کی مطیع قوتیں یہ کام کریں گی تو ہم سب انہی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی رضا کی طرف اجتماعی طور پہ چلیں گے۔ انفرادی طور پہ ممکن ہے کچھ لوگ نہ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نظام بنے گا، اسٹرکچر بنے گا، اس میں چند کیا باتیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ یہ اصولی رہنمائی اسلام کی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے حاکمیت الہ، ہمہ گیر حاکمیت، ہمہ پہلو حاکمیت اور ہمہ وقت حاکمیت۔ آج کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، یہ اللہ کی ہے، اسی کا حکم آخری ہوگا۔ اور اللہ کا حکم بتانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی لائی ہوئی کتاب اور ان کی سیرت وہ بتائے گی کہ حاکمیت الہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر کسی سیاسی نظام میں حاکمیت الہ نہ ہو اور جس درجے میں نہ ہو، اس درجے میں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری چیز خلافت جمہور، اسلام بادشاہی کا قائل نہیں ہے۔ اب ایک زمانے میں بادشاہی تھی، لیکن جو خلافت راشدہ سے اسے کاٹ دیا گیا۔ خلافت راشدہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ طرز حکمرانی انسانوں کا بدلتا رہا۔ پہلے صرف سردار ہوتے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے لگے، پھر شہنشاہوں کا دور آیا۔ وہ ایک تسلسل تھا اور یہ اسے بدلنا تھا۔ اسلام نے اسے منقطع کر دیا، کہا کہ بس اب خلافت جمہور ہے۔ اگرچہ وہ دور تھوڑا رہا اور خود مسلمان بھی نہ سنبھال سکے اس نظام کو، لیکن ایک نقشہ دکھا دیا گیا، ایک آئیڈیل دکھا دیا گیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مسلمان اگر کسی سیاسی نظام سے بھی جذبہ لیتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، تو خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خلافت جمہور کا نظام تھا۔ خلافت جمہور کیا ہے؟ جمہور کہتے ہیں اکثریت کو۔ خلافت جمہور، اکثریت کی خلافت۔ اکثریت جو چاہتی ہے حکمراں اس کے مرضی کے مطابق آئیں اور جائیں اور کام کریں، جس کے ساتھ عوام نہیں، اسے حکمرانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے طریقے بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور آج بھی دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوئے، اور پہلی بار یہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کو صدارتی انتخاب میں پاپولر ووٹ کا زیادہ حصہ ملا وہ ہار گیا، اور جس کینڈیڈیٹ کو پاپولر ووٹ کے کم ووٹ ملے، 50% سے کم، وہ اس لیے جیت گیا کہ ان کا جو سسٹم ہے الیکٹورل کالج والا، اس میں وہ جیت گیا۔ بش صاحب بھی ایسے جیتے تھے، ٹرمپ صاحب بھی ایسے جیتے ہیں، اور پچھلی صدی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ایسے۔ کم از کم ایک واقعات اور ہے، ممکن ہے زیادہ ہو، کہ جس میں پاپولر ووٹ زیادہ تھا، الیکٹورل ووٹ کم تھا، تو وہ ہار گیا، اور وائس ورثا جس کے ساتھ وہ جیت گیا۔ ہندوستان میں مودی جی کی سرکار ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں نے مودی کو منتخب کر لیا۔ بھائی 37% لوگوں نے ووٹ دیا ہے مودی جی کو، 2/3 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے ان کو۔ ہندوستانیوں کی اکثریت نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، لیکن ان کا سسٹم ہے 1 مین 1 ووٹ، ایک حلقہ ایک ہی ممبر پارلیمنٹ کو چنے گا، اور فرسٹ پاس دی پوسٹ، یہ پولیٹیکل سائنس کی ایک اصطلاح ہے کہ سارے کینڈیڈیٹس میں سے جس کا ووٹ ایک ووٹ بھی زیادہ ہے، چاہے وہ 50% سے بہت کم ہو، وہ منتخب قرار پائے گا۔ تو مودی جی آ گئے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں متناسب نمائندگی ہے، اور اس کے بھی طریقے الگ الگ ہیں۔ فرانس میں طریقہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ 50% زیادہ ووٹ لے وہ منتخب ہو جاتا ہے، اور جس حلقے میں 50% ووٹ کسی کو نہ ملے، اگلے ہفتے دوبارہ انتخاب ہوتا ہے پہلے 2 کینڈیڈیٹس میں۔ تو طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، نئے طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن خلافت جمہور کا مظہر ہونا چاہیے وہ سیاسی نظام جو اسلامی کہلایا ہے۔ تیسری چیز شورائیت ہے کہ جو منتخب ہو گیا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، سلطان ہو سکتا ہے، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے کہنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔
لیکن وہ آمر نہیں ہوگا، ایسا آمر کہ جو چاہے کرے. بامانی مشاورت ہوگی. کس سے مشورہ کرے گا؟ وہ کون سی باڈی ہوگی؟ کیسے بنے گی؟ اس پر بحثیں ہیں. بہت طریقے ہو سکتے ہیں. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ خلیفہ نامزد کرے گا شورا کو. میں نے پوچھا شورا کہاں سے، خلیفہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے شورا منتخب کرے گی خلیفہ کو. تو میں نے کہا کہ پہلے خلیفہ بنائے گا شورا یا شورا بنائے گی خلیفہ؟ کہتے دونوں چیزیں ہوں گی. میں نے کہا اس وقت تو نہ شورا ہے نہ خلیفہ ہے، تو قیامت تک تو نہ شورا آ سکتی ہے نہ خلیفہ آ سکتا ہے. کوئی ایک پہلے آئے گا نا بھائی. تو اس کے لیے کوئی سسٹم بنانا ہوگا. وہ ممکن ہے کہ مکمل اسلامی نہ ہو، اور ویسے بھی آج جو صورتحال ہے یہاں سے آپ مکمل اسلامی نظام کی طرف جب بھی موو کریں گے تو وہ گریجول ہوگا، ارتقائی ہوگا. چھلانگ مار کے دنیا میں کام نہیں ہوا کرتا. ایک کافر کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایک نظام ٹیکنیکلی مسلمان ہو جاتا ہے جب حاکمیت علاقہ مان لیتا ہے. لیکن واقعی اپنی اخلاقیات کے لحاظ سے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ مسلمان ہو جائے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اور عام طور پہ مسلمانوں میں صبر کم ہوتا ہے. وہ شروع میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ترکی کا جو نظام ہے یہ تو باطل نظام ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی 15 سال پہلے کہاں پہ تھا ترکی اور آج کہاں پر ہے. اسلام سے کتنا فاصلہ تھا اور اب کتنا ہے. یہ فاصلہ گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یا تو سفید ہو یا سیاہ ہو. دنیا میں دو ہی رنگ ہوتے ہیں، جو چیز سفید نہیں ہے وہ سیاہ ہے. حالانکہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سب نے نہ سیاہ پہنا ہوا ہے کپڑا نہ سفید پہنا ہوا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو ان کے بیچ کے یا ان سے الگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو رنگ تو بہت سے ہیں نا. لیکن دینی معاملات میں ہمارا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دو رنگ جانتے ہیں. اسی طرح سے اسلامی حکومت کا رنگ یہ بھی ہونا چاہیے کہ باقاعدہ اس کو اپنے نظام کا حصہ بنانا ہوگا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مقاصد میں بھی شامل ہے، یہ اسٹرکچر میں بھی شامل ہوگا کہ اس کا پورا سسٹم بنانا ہوگا، پورا نظام بنانا ہوگا، وزارت ہوگی، محکمہ ہوگا جو یہ کام کرے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اور پانچویں چیز اس میں ہے بیت المال یا خزانے کا ایسا انتظام جہاں امانت داری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پیسہ وصول کیا جائے اور پیسہ خرچ کیا جائے. اور وہ پیسہ وصول کرنا اور خرچ کرنا ظالمانہ طریقے سے نہ ہو. تو یہ اس اسٹرکچر کی چند چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی کر لیں آپ وہ اسلامی نظام ہوگا اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ قطعاً ضروری نہیں کہ خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر کے فیصلے کرے گا، کابینہ کا اجلاس بلائے گا. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ قاضی القضات چیف جسٹس مسجد کے صحن میں فیصلے کرے گا. بھئی اس زمانے کا کلچر یہی تھا، اس زمانے کا طریقہ یہی تھا. بہت سی وزارتیں، بہت سے ٹیکسز، بہت سے ادارے یہ گریجولی بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فوج نہیں تھی، کوئی جیل خانہ نہیں تھا، کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی، محکمے نہیں تھے، تقسیم کار نہیں تھی. اور حضرت ابوبکر کا دور چونکہ نبوت کے دور کا سب سے بہترین فرسٹ کاپی ہے. یہ فرسٹ کاپی لوگ سمجھتے ہوں گے فرسٹ کاپی کسے کہتے ہیں. تو اس میں بھی چیزیں نہیں تھیں. حضرت عمر نے پھر شعبے بنانے شروع کیے، جیل بنایا، فوج بنائی، چھاؤنی بنائی، جسٹس کا الگ سسٹم بنایا، قاضی مقرر کیے، قاضی القضات مقرر کیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوتے گئے، مزید ڈیولپ ہوئے. اب اگر کوئی کہے کہ جناب اسلام میں تو کوئی ریگولر فوج نہیں ہوتی، نفیر عام ہوتا ہے، بلاوا، سب لوگ اپنے گھر سے ڈنڈے اور بندوق لے کے پہنچ جائیں جہاد کرنے کے لیے. آج جہاد ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ بہت سوفسٹیکیشن ہے. آج کی جنگوں میں اب تو فوجیں بھی نہیں لڑتی، دماغ لڑتے ہیں. دماغ، انہی دماغوں کی کارستانی یہ ڈرونز ہیں، انہی دماغوں کی کارستانی یہ میزائلز ہیں، انہی دماغوں کی کارستانی وہ آلات ہیں جن کے بارے میں کبھی کبھی مغربی ذرائع چھاپ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں، اور جو چیزیں نہیں چھاپتے ہمیں پتہ بھی نہیں کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں. لیکن تیسرا دائرہ بھی مال کے حوالے سے، مال جمع کرنا. اسلام نے اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ حلال مال جتنا چاہیں کمائیں اور جمع رکھیں. یہ نہیں ہے. جمع کیسے رکھیں گے، کتنا رکھیں گے، کیوں رکھیں گے، کیوں نہیں رکھیں گے. اور اسلامی نظام اور اسلام کے معاشی نظام کا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے اور کائناتی قوتوں کو قابو کر کے اگر ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو غلہ بڑھائے اور چیزیں بڑھائے، اور بڑھ رہی ہیں چیزیں.
فصل بھی اچھی ہو رہی ہے، پھل بھی اچھے ہو رہے ہیں، کپڑے بھی بہتر بن رہے ہیں، زیادہ بن رہے ہیں، تو انسانوں کی ضروریات ہیں وہ زمین پر پوری ہونا ممکن ہے، خواہشات پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ خواہشات کے پوری ہونے کی کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ تو جنت کو نظر انداز کر کے انسان دنیا میں جو کچھ کرے گا تو کنفیوز رہے گا، اپنی خواہشات کو دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا جنت تو نہیں بن سکے گی، جہنم بن جائے گی۔ اور آج کی دنیا اسی لیے جہنم بنی ہوئی ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت سمجھتے ہیں۔ دوسری اصطلاح ہے اسلامی معیشت کی تبذیر، تیب ذالیرے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانا اخوانا شیاطین۔ مبذرین جو ہے شیطان کے بھائی ہیں۔ مبذرین کون ہیں؟ جو ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چاہے 5 روپیہ خرچ کریں یا 5 لاکھ خرچ کریں، جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ان پہ خرچ کرنے والے مبذرین ہیں، اور جو جائز کاموں میں زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ اسراف کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں سے روکا ہے، ایک کو صرف ناپسند کہا ہے اور دوسرے کو ہی شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا پورا فہم عطا کرے، اس فہم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس فہم کے مطابق دنیا میں اللہ کا پسندیدہ نظام برپا کرنے کی کوششوں میں ہمیں اپنا کردار بھرپور طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کی طرف واضح کامیابی قدم کے واضح طور پہ بڑھتے ہوئے مناظر ہمیں دکھائے، تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بالآخر جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں معاف کر دے، ہمارا آسان حساب لے اور کہے کہ یہ بندہ جو ہے میرے کام میں لگا رہا، اس کا کیا حساب کروں، جانے دو اسے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔